बगदाद में एक ताजिर रहा करता था, बड़ा ही मालदार। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अबवाल हसन था। वो अपने वालिदैन का बहुत लाडला था। ताजिर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। अभी वो जवान ही हुआ था कि ताजिर का इंतकाल हो गया। अबवाल हसन एक बड़ी जायदाद का मालिक बन गया, क्योंकि बचपन से वो अकेला और लाड प्यार में पला था और अब बाप की दौलत का अकेला वारिस था। इसलिए ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजारने लगा। खुशामदी और मतलब परस्त दोस्तों ने इसकी दौलत का खूब फ़ायदा उठाया और तरह तरह के बहानों से उसे लौटते रहे, यहाँ तक कि उसकी सारी जायदाद ख़त्म हो गई। बाप का छोड़ा हुआ नक़द रुपया भी ख़त्म हो गया। अबवाल हसन के पास कुछ न बचा। माँ ने उसे बहुत समझाया कि ये दोस्त मतलब परस्त हैं, हमें सोच समझकर चलना चाहिए। जो रुपया तुम उन पर लटा रहे हो वो कल तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। मगर अबवाल हसन दोस्तों के नुर्गे में ऐसा फंस चुका था कि निकल ही नहीं सका। जब दौलत ख़त्म हुई तो वो दोस्त भी ऐसे गायब हो गए जैसे गुद्धे के सर से सींग। अबवाल हसन को अब एहसास हुआ, उसे अपनी दौलत के जाने से ज़्यादा दोस्तों की बेवफाई का दुख था। माँ ने उसकी हालत देखी तो कहा, अब पुछताने से क्या फ़ायदा, जो होना था हो चुका। अगर मेरी नसीहत मान लेता तो ये दिन न देखना पड़ता। खैर अब यूँ करो, मेरे पास जो ज़ीवर है जो मैंने उसी बुरे वक्त के लिए छिपा रखा था, उसे ले जाओ और बीच कर कोई कारोबार शुरू करो। मगर ख़बरदार, अब किसी मौक़े परस्त को दोस्त न बनाना। अबवाल हसन ने माँ की बात मानी, ज़ीवर बीचा और कारोबार शुरू किया। चंद दिन गुजरे तो सब ठीक चलने लगा। वो थोड़ा संभल गया और कारोबार में लगा रहा, मगर पुरानी यादों ने उसे फिर मजबूर कर दिया। उसने माँ से कहा, मैं दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा, अच्छा यूँ करो, हर रोज़ एक नया दोस्त बनाओ, मगर जिसके साथ एक बार बैठकर खाना खाओ उसे दोबारा कभी न बुलाना। अबवाल हसन ने सोचा कि शहर के लोगों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए उसने ये तरीका अख्तियार किया कि शहर में आने वाले मुसाफिरों में से हर रोज़ एक को घर ले आए, उसे खाना खिलाए, रात रखे और सुबह रुखसत कर दे। ये उसका मामूल बन गया। एक दिन वो पल पर किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा था कि खलीफा हारून रशीद तेल के सौदागर का रूप धारे हुए अपने ग़ुलामों के साथ गश्त पर निकले हुए थे। अबवाल हसन ने सलाम के बाद उन्हें रात के खाने की दावत दी। खलीफा ने कबूल कर ली और उसके साथ उसके घर आ गए। खाने के बाद बातों में खलीफा ने उसकी ज़िंदगी का हाल पूछा। अबवाल हसन ने अपने मतलब परस्त दोस्तों का किस्सा सुनाया और माँ की नसीहत भी बताई। ये सुनकर खलीफा हंसे और बोले, वाकई ऐसे दोस्तों पर लानत भेजने को दिल चाहता है। रात गुजरने पर खलीफा ने कहा, अब आराम करो, सुबह हमें सफ़र पर जाना है, मगर जाने से पहले मैं तुम्हारी मेज़बानी का बदला ज़रूर देना चाहता हूँ। अबवाल हसन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर आए। खलीफा ने कहा, अगर कोई काम हो, ख्वाहिश हो या तकलीफ़ हो तो ज़रूर बताओ। अबवाल हसन ने कहा, ख्वाहिश तो नहीं, मगर एक तकलीफ़ है। हमारे मोहल्ले की मस्जिद का मुअज़्ज़िन और उसके दोस्त लोगों को बहुत तंग करते हैं। अगर मैं एक दिन के लिए खलीफा बन जाऊं तो उन्हें ऐसी सज़ा दूं कि याद रखें। ये सुनकर खलीफा मुस्कराए और बोले, अल्लाह करे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो। फिर उन्होंने खफिया तौर पर उसके कहवा में बेहोशी की दवा डाल दी। पियाते ही वो बेहोश हो गया। ग़ुलामों ने उसे उठाकर महल पहुंचा दिया। खलीफा ने हुक्म दिया कि उसे शाही लिबास पहनाया जाए, शाही बस्तर पर लटाया जाए और कल शाम तक उसे खलीफा समझकर वैसा ही एहतराम किया जाए। सुबह फजर के वक्त कनीज़ ने आकर कहा, अलीजा, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। अबवाल हसन आँख खोलकर हैरान रह गया। शाही लिबास, हुसैन कनीज़ें, महल की सजावट, वो सोचने लगा कि शायद ये ख्वाब है। फिर एक और कनीज़ ने अदब से कहा, अमीर आल मोमिनीन, नमाज का वक्त है। अब वो और भी हैरान हुआ। फिर खलीफा के ख़ास खादिम मसरूर ने आकर कहा, अलीजा, मिजाज मुबारक कैसा है? दरबार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अबवाल हसन घबरा गया, तुम मुझसे क्यों बात करते हो? मैं खलीफा नहीं हूँ, मसरूर ने कहा। अलीजा, क्या हम आपको पहचान न पाएंगे? शायद बड़ा ख्वाब देखा है। अबवाल हसन ने कनीज़ को बुलाया। बताओ मैं कौन हूँ? कनीज़ बोली, आप अमीराल मोमिनीन खलीफा वक्त हैं। वो हैरान परेशान, समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है या ख्वाब, मगर सब लोग उसे खलीफा कह रहे थे। उसे शाही लिबास पहनाया गया। वो दरबार आम में गया। सब अमीर व वज़रा ने सलाम किया। मुक़द्दिमात पेश हुए। अबवाल हसन ने पहला हुक्म दिया,
محلے کے اس مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے اور پھر شہر بدر کر دیا جائے۔ حکم فوراً پورا ہوا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کی ماں کو 1000 اشرفیاں پیش کی جائیں، وہ بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید فیصلے کیے۔ پھر اسے کھانے کے کمرے میں لے جایا گیا۔ طرح طرح کے لذیذ کھانے، گانے بجانے والی کنیزیں، ساز، موسیقی، سب کچھ شاہی شان و شوکت۔ ابوال حسن حیران تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ اس نے خود کو چٹکی کاٹی اور درد محسوس ہوا، تب یقین ہوا کہ یہ سب سچ ہے۔ کھانے کے بعد اسے مختلف خوبصورت کمروں میں لے جایا گیا جہاں حسین، کنیزیں اور موسیقی تھی۔ وہ مستی میں محو ہو گیا۔ پھر خلیفہ نے پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ اسے ایک اور بے ہوش کرنے والا جام پلا دیا جائے تاکہ یہ کھیل اگلے مرحلے تک جا سکے۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا اور چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر خلیفہ پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور حکم دیا کہ اس کا شاہی لباس اتار کر وہی پرانا لباس پہنا دیا جائے جو وہ پہلے پہنے ہوئے تھا، اور اسے خاموشی کے ساتھ اسی محلے میں اس کے گھر پہنچا دیا جائے جہاں سے اسے لایا گیا تھا۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ابوال حسن نشے کی حالت میں جب گھر پہنچا تو صبح دیر تک سوتا رہا۔ جب بے ہوشی کا اثر ختم ہوا اور آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو شاہی محل کے بجائے اپنے پرانے گھر میں پایا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے محل کی کنیزوں کو ان کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ وہ ہوتیں تو جواب دیتیں۔ اسی دوران اس کی ماں اس کی آوازیں سن کر دوڑی آئی اور پیار سے بولی، بیٹا خیر تو ہے؟ ابوال حسن نے اپنے سامنے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو بولا، اے بڑھیا، تم کس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہو؟ ماں پریشان ہو کر بولی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابوال حسن بولا، خبردار، ادب سے بات کرو، میں ابوال حسن نہیں، میں امیر المؤمنین ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ۔ یہ سن کر ماں بہت پریشان ہوئی۔ اسے لگا شاید بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، بیٹا خدا کا خوف کرو، ایسی بہکی بہکی باتیں مت کرو، کوئی سن لے گا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ ابوال حسن کو کچھ ہوش آیا اور حیرت سے بولا، ماں کیا میں واقعی ابوال حسن ہوں؟ ماں بولی، ہاں بیٹا، تو ہی ابوال حسن ہے، یہ تیرا ہی گھر ہے، کیا تو اسے نہیں پہچانتا؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، ہاں یہ تو میرا ہی گھر ہے اور شاید میں ہی ابوال حسن ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا عقل سے کام لیا کرو، تو خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ خلیفہ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کل ہی تو اس نے اس مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو، جنہوں نے پورے محلے کو تنگ کر رکھا تھا، پٹوایا اور شہر بدر کروایا اور مجھے 1000 اشرفیاں بھجوائیں۔ یہ سن کر ابوال حسن کو پھر غصہ چڑھ گیا اور بولا، بڑی بی ادب سے بات کرو، میں نے ہی حکم دیا تھا کہ اس مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو پٹوایا جائے، ان کا منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے اور پھر دھکے مار کر شہر سے نکالا جائے۔ 1000 اشرفیاں بھی میں نے ہی بھجوائی تھیں، اور اب تم مجھے امیرالمومنین نہیں مانتے اور بے ادبی سے بولے جا رہی ہو۔ یہ باتیں سن کر ماں نے روتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا، ہائے میرا بیٹا دیوانہ ہو گیا۔ اس کا شور سن کر محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ جب شہر کے کوتوال کو خبر ہوئی تو وہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے ابوال حسن کو دیوانہ سمجھا اور اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ راستے میں سپاہیوں نے اسے خوب مارا بھی، مگر خلافت کا وہ وہم اس کے ذہن میں ایسے بیٹھا تھا کہ وہ اب بھی خود کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا۔ پاگل خانے میں 15 دن گزر گئے۔ ایک دن اس کی ماں ملنے آئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی۔ ابوال حسن نے ادب سے ماں کو سلام کیا تو ماں کو لگا شاید میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا اب بھی خود کو خلیفہ سمجھتے ہو؟ یہ سن کر ابوال حسن رو پڑا اور بولا، اماں مجھے معاف کر دو، میں واقعی تمہارا بیٹا ابوال حسن ہوں، لگتا ہے میں پاگل ہو گیا تھا۔ ماں نے شکر ادا کیا اور سفارش کر کے اسے پاگل خانے سے گھر لے آئی۔ کئی دن تک اس کی تیمارداری کی۔ وہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ وہ دوبارہ پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا۔ شام کو شہر کے دروازے پر بیٹھتا اور کسی مسافر کو اپنے گھر لے جاتا، اس کی خاطر مدارات کرتا اور صبح رخصت کرتا۔ ایک دن وہ پل پر بیٹھا مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید پھر ایک تیل فروش کے بھیس میں اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں آئے۔ ابوال حسن نے اسے دیکھا تو منا پھیر لیا اور دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ خلیفہ بھی اسے پہچان گئے۔ وہ آگے آئے، سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا۔
مگر ابوال حسن نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ خلیفہ نے کہا، بھائی پہچانا نہیں؟ 1 مہینہ پہلے تم مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، میری بڑی خاطر مدارات کی تھی۔ بہت سمجھانے کے بعد آخر کار وہ اسے اپنے گھر لے جانے پر راضی ہو گیا۔ گھر پہنچ کر ابوال حسن نے خلیفہ کو اپنی پوری دکھ بھری داستان سنائی۔ خلیفہ سن کر زور سے ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابوال حسن ناراض ہوا اور بولا، افسوس، میرے غم کی بات سن کر ہنس رہے ہو؟ ابوال حسن نے اپنے جسم پر پڑے زخم دکھائے۔ خلیفہ نے افسوس کیا اور کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں اس کا ازالہ ضرور کروں گا۔ رات کھانے کے بعد خلیفہ نے دوبارہ ابوال حسن کے قہوے میں بے ہوشی کی دوا ملوا دی۔ وہ پیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے محل پہنچایا جائے۔ محل پہنچ کر خلیفہ نے کہا کہ اسے شاہی لباس پہنایا جائے اور بستر پر لٹا دیا جائے۔ صبح جب وہ اٹھا تو پھر خود کو شاہی محل میں پایا۔ اسے پہلے کی سب باتیں یاد آ گئیں۔ خلیفہ پردے کے پیچھے بیٹھے اس کا حال دیکھ رہے تھے۔ ابوال حسن نے آنکھیں کھول کر کہا، افسوس، آج پھر وہی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ لگتا ہے پھر وہی کچھ ہوگا۔ یقیناً وہ تیل فروش شیطان ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کنیزیں بار بار ادب سے اسے اٹھانے لگیں، لیکن وہ بولا، کیوں ایک غریب آدمی کو خلیفہ بنا رہی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ کنیزوں نے کہا، عالی جاہ، آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ تو کل سے محل سے باہر بھی نہیں گئے۔ یہ سن کر ابوال حسن سوچنے لگا کہ آخر کیا سچ ہے اور کیا خواب۔ کنیزوں نے خلیفہ کے اشارے پر نچانا گانا شروع کر دیا۔ ابوال حسن کچھ دیر سنتا رہا، پھر وہ جذبات میں آ کر ان کے ساتھ نچنے لگا۔ اس قدر جوش آیا کہ شاہی لباس تک پھاڑ ڈالا۔ خلیفہ ہنستے ہوئے پردے سے باہر آئے۔ ابوال حسن انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ سب خلیفہ کا مذاق تھا، خواب نہیں حقیقت تھی۔ خلیفہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، غم نہ کرو، میں تمہاری تمام تکلیفیں دور کر دوں گا۔ پھر خلیفہ نے اسے نیا لباس، رہنے کے لیے گھر اور ماہانہ 1000 اشرفیاں دینے کا حکم دیا۔ بعد میں خلیفہ نے دیکھا کہ محل کی ایک خاص کنیز ابوال حسن میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے بھی اس بات کی تائید کی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ انہیں اتنی دولت اور سامان دیا گیا کہ وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔